اور پاکستان کے صدر نے وہ اختیار جو ان کے پاس نہیں تھا وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے افتخار چودھری کی عدالت نے پرویز مشرف کو وہ اختیار دے دیا تھا جو ان کے اپنے پاس بھی نہیں تھا، اور آج تک عدالتیں بھی کہتی ہیں، سارے لوگ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح کل صدر پاکستان نے اپنے آئینی تقاضوں سے پرے ہٹتے ہوئے آئین کو توڑا ہے، آئین سے کھلواڑ کیا ہے اور ارادتاً کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سہون ہو جانا، بندہ ججمنٹ کی غلطی کر لے تو وہ سہون ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا عمل جس کا اختیار نہیں ہوتا اور آپ وہ اختیار استعمال کرتے ہیں وہ ارادتاً ہوتا ہے۔ اور یہ اختیار انہوں نے ایسے ہی استعمال کیا جس طرح قاسم سوری صاحب جب وہ ڈپٹی سپیکر تھے ان کو عمران خان صاحب نے حکم دیا، فواد چودھری صاحب نے حسب حکم ایک تحریک پڑھی اور پھر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے وہ لکھا ہوا ایک حکم نامہ جو کسی وکیل نے لکھ کے دیا تھا وہ پڑھ دیا۔ اس کے کچھ منٹ بعد وزیر اعظم پاکستان نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا حکم دے دیا اور اگلے کچھ دیر کے بعد صدر نے اس کو فوری طور پہ ریٹیفائی کر دیا۔ وہ جو سٹیج ڈرامہ پلے ہوا تھا بین ہی اب یہ ہوا ہے۔ اب بھی عمران خان صاحب نے خط لکھا، صدر صاحب کو حکم دیا، انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا اور وہ ایک بہانہ بنا کے خط لکھ دیا الیکشن کرایا جائے۔ یہ بحث جاری ہے کہ صدر کا اختیار ہے یا نہیں ہے، گورنرز کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کے آئین کی سکیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی ہمارا آئین ہے، وفاقی پارلیمانی نظام پہ مبنی۔ اندر وفاقی اور صوبائی حکومتیں ڈیفائنڈ ہیں۔ وفاقی حکومت کیبنٹ اور وزیر اعظم ہوتے ہیں اور جو وہ فیصلے کرتے ہیں صدر ان کے فیصلوں پہ مہر لگاتے ہیں، اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں۔ صدر کا اپنا کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح گورنرز جو ہیں ان کا صوبوں کے اندر ہے، وہ آئینی عہدیدار ہیں۔ گورنر صاحب جو صوبائی حکومت فیصلہ کرے گی یعنی کابینہ اور چیف منسٹر اس کو نوٹیفائی کریں گے۔ یہ جو روز کہا جاتا ہے کہ گورنر ڈیٹ دیں گے، گورنر ڈیٹ دیں گے، ڈیٹ وہ دیں گے لیکن صوبائی حکومت کی ایڈوائز پہ، لیکن ڈیٹ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن دے گا۔ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ صوبائی اور مرکزی حکومت کا کام ریسپیکٹولی جب جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کی بنیادی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو عملہ فراہم کرنا ہے، ان کو لاجسٹکس فراہم کرنے ہیں، ان کو سیکورٹی فراہم کرنی ہے۔ اس کے لیے مختلف گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ وہ صوبائی ادارے ہوں تو صوبائی حکومتیں اپنا کام کریں گی، اور اگر وہ مرکزی ادارے ہوں وفاقی حکومت کے تو پھر وفاقی حکومت کو فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ صدر کے ذریعے ان تک جائے گا۔ یہ ایک سکیم ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جس قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے اس قانون میں بھی صرف یہی لکھا ہے کہ صدر پاکستان عام انتخابات کا اعلان کریں گے، اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا بحث ہے اس وقت کہ آئین کہتا ہے 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے اور گورنر نے ڈیٹ دینی ہے۔ ایسا ہی ہے، آئین یہ کہتا ہے، لیکن آئین کی جو کلازز ہوتی ہے اور قانون کے جو طالب علم ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ کیونکہ روز رپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو، عدالتوں میں بھی کئی کلازز کو یا قانونوں کو انڈیپینڈنٹلی پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کو دوسرے قانون یا شکوں کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، ان کی انٹرپریٹیشن تب بنتی ہے۔ آئین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہونے چاہیے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ انتخابات میں دھاندلی ہوا کرتی تھی، مینجڈ ہوتے تھے، اخراجات بہت ہوتے تھے، تو 18ویں ترمیم میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوا کرے گی۔ جو بھی حکومت ہوگی اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد وہ حکومت فارغ ہو جائے گی اور ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے گی، اور وہ حکومت بھی طے کر دیا گیا، اس میں بھی گورنر یا صدر کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔
بلکہ وہ حکومت بھی وزیر اعلیٰ یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان دا پروونس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن مرکز میں ہے تو وزیر اعظم یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان نیشنل اسمبلی اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے. اگر وہ فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے تو پارلیمانی کمیٹی, اور وہ بھی نہیں تو پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, جس طرح پنجاب میں یہ ہوا. کے پی کے میں فیصلہ ہو گیا مشاورت سے, یا نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن نے کر دیا. اس میں بھی کوئی رول نہیں ہے. اسمبلی ڈیزالو کرنے میں کوئی رول نہیں ہے, وہ سول اختیار چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا ہے. تو صدر صاحب نے جو اختیار استعمال کیا ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا ایسے فیصلے, ایسے حکم بھلے عدالتیں دیں یا کوئی آفس دے جو امپلیمنٹیبل نہ ہوں, ان کا مقدر پھر ردی کی ٹوکری ہوا کرتا ہے. ایسا بہت دفعہ فیصلوں کی صورت میں بھی ہو گیا کہ وہ عمل درآمد نہ ہو سکے. اور یہ افسوسناک کی بات ہے کہ صدر کا فیصلہ یا صدر کو یہ اپنا اختیار استعمال ناجائز کر رہا ہے استعمال, اور وہ عمل درآمد نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی مثال نہیں. پہلے ہی مثالیں آلریڈی ساری خراب ہو چکی ہیں, یہ بھی انتہائی خراب مثال ہے. اب رہی بات کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تشکیل دی جائے گی. اب اگر 3 مہینے کے اندر یہ الیکشنز ہو جانے ہیں, جو تقاضا ہے وہ الیکشن ہو جاتے ہیں, تو 2 صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی. اس سے اگلے 3 مہینوں کے بعد, 4 مہینوں کے بعد, یا اس سے بھی شاید قبل, پاکستان میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. 2 صوبوں میں صوبائی انتخابات ہوں گے. تو جن صوبوں میں مرکزی انتخابات ہوں گے, یہی 2 صوبے جہاں نئی حکومتیں تشکیل پا جائیں گی 5 سال کے لیے, وہاں پہ الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی, جس کی بھی ہوں گی الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی. ان حکومتوں کی موجودگی میں آئین کی وہ شک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹیں کیونکہ آزادانہ انتخاب کرائے جائیں, اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ بھی آئین کی کلاز ہے. اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے یا تو پھر پارلیمان اپنا فیصلہ دے گی, اس کے اوپر اس کے کو امینڈمنٹ دے گی. ایک نئی صورتحال آئی ہے. آئین کے فریمرز نے یا آئین میں ترمیم کرنے والوں نے جب ترمیم کی تھی تو یہ شاید خیال نہیں تھا, یا یہ اس وقت نہیں ذہن میں آیا کس طرح ہوگا. یہ ایک طرح کا آئین کی روح ہے, آئین کی اصل ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے تحت ہوں گے تاکہ وہ شفاف انتخاب ہو سکے. اور یہ اب دیکھنا پڑے گا. اگر پارلیمان اس پہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پارلیمان تو ابھی اس وقت 2/3 میجورٹی والی کیفیت میں نہیں ہے, اور اگر ادروائز ہوتا ہے تو پھر ان تقاضوں کو کہ کیسے آگے بڑھا جائے, پھر کوئی عدالتی عمل ہو سکتا ہے یا کوئی حکومت فیصلہ دے گی. لیکن اس کے لیے فائنلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے, وہ آئینی ادارہ ہے, اس نے الیکشن کرانا ہے, اس نے آئین کے تقاضوں کے تحت چلنا ہے, اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کو باقی تمام ریاستی اداروں نے اسسٹ کرنا ہے. اگر کسی جگہ اسسٹنس میں پرابلم ہے یا آئین کی روح کے تحت چلنے پہ پرابلم ہے تو پھر وہ وے فارورڈ کریں گے. اس کے لیے بھی اگر آئینی تقاضوں کے تحت کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے ایڈریس کرنے کا فورم صدر نہیں ہے, گورنر نہیں ہے, حکومتیں نہیں ہیں, وہ الیکشن کمیشن ہے یا پھر عدالتیں. یہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا, اور کل سے اس پہ مباحثہ جاری ہے, میں بھی رات کو سن رہا تھا, اس پہ بحث میں حصہ بھی لیا. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم صرف چند چیزوں کو دیکھ کے آئسولیشن میں, بہت سارے دوست کل ہمیں یہ پڑھا رہے تھے یا بول رہے تھے چینلز پہ کہ آئین یہ کہتا ہے, آئین کی ایک شق آپ پڑھ رہے ہیں, ان کی دوسری شق بھی ساتھ ملا کے پڑھیے تو پھر اس معاملہ سمجھ آئے گا, اس کے ساتھ تیسری بھی پڑھنی پڑے گی. اسی طرح کل دوسرا جو ایشو ہوا, کل جو ڈرامے کا ڈراپ سین ہوا, وہ 5 روز سے جاری تھا. پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے ہم سب دائی ہیں, آپ بھی کوشش میں ہیں, ہم بھی کوشش میں ہیں, سیاسی جماعتیں بھی, باقی ہمارے ادارے بھی, اور عدلیہ بھی روز ہمیں اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ حکم دیتی ہے اور درست حکم دیتی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے, قانون ایک نظر میں سب کو دیکھتا ہے. اور یہی فیصلہ, یہی تقاضا عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے, حکومت میں تھے, ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ 2 قانون نہیں ہونے چاہیے, ایک قانون ہونا چاہیے. عدالتیں بھی یہی کہتی ہیں ہمیں کہ جی آپ کیوں
कई फैसलों में हमारे एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है उसके ऊपर अदालतें अपनी जजमेंट्स देती है कि आपने फलां जगह पे ये मिसकंडक्ट किया है, या आपने इख्तियारात से तजावज़ किया है, या आपने इंसाफ नहीं किया, क्योंकि एक बंदे के साथ आपने कुछ किया, दूसरे के साथ कुछ किया। तो कल जो ड्रामा ड्रॉप सीन की सूरत में कल हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, कोई रात 7:30 बजे, वो इतने बजे था रात, कोई 7:45 बजे। अब जरा गौर कीजिए, एक मुल्ज़म है जिसकी जमानत, मेरिट ऑफ द केस मुझे नहीं पता, उसको एक साइड पे रखिए, उसकी अदालत जमानत मंसूख कर देती है। वो जख्म कैसे हैं, लोगों की तो टांगें कटी हो तो 5 महीने में ठीक हो जाती हैं। वो छर्रे जो लगे थे उससे अल्लाह ताला ने महफूज रखा, खान साहब को आइंदा भी महफूज रहे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हड्डी महफूज रही, ऐसा कोई जख्म नहीं है। और वो भी इतने सेहतमंद बंदे को, वो तो खैर माशाल्लाह सुपर फिट है, वो कहते हैं 2-2 घंटे एक्सरसाइजेज भी करते हैं, तो ऐसा तो कोई जख्म नहीं होता जो इतने दिनों ना भरे। लेकिन इसके बावजूद ये अलग बात है कि वो जख्म लगने के हफ्ते 10 दिन के बाद रावलपिंडी जाके जलसे में ट्रक पे चढ़ के जलसा कर सकते हैं, अदालत में जाना मुश्किल है। 5 दिन तक उनकी बेल कैंसिल होती है, उन्होंने हिफाजती जमानत की दरखास्त दी है। ये कमाल है। इस मुल्क में आम लोग जमानत की दरखास्त देते हैं, अदालत बहुत बोझ होता है ना, अदालत के अंदर बेशुमार केसेस लगे होते हैं, और अदालत कहती है जी कि हमारे पास वक्त नहीं है, और ये दुरुस्त होता है कि वक्त नहीं होता क्योंकि बेशुमार केसेस लगे होते हैं। 1 मिनट मुल्ज़म लेट होता है, फाइल परे फेंक दी जाती है, बेल रिजेक्टेड। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। कभी कोई वकील साहब अगर लेट हो जाते हैं, अदालत मेहरबानी करती है तो थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा। और ये वो केस है जिसमें आपने प्रिवेंटिव बेल लेनी है, राहदारी लेनी है, और उसके लिए 5 दिन तक इंतज़ार किया जाता है। वो जो डेट पे डेट वाली बात है, सुबह भी अदालत लगती है, दोपहर को भी लगती है, शाम को भी लगती है। जो अदालत ने मुनासिब समझा कर लिया, चले, अदालत की अपनी दानिस्त है, उस पर क्या बात की जाए। लेकिन क्या ये अब इस मुल्क में तय हो गया कि अब जो भी मुल्ज़म किसी अदालत के अंदर लेट होगा उसे भी कम अज़ कम इतना, इससे ज़्यादा अगर नहीं, अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, अगर अदालतें लोगों से, हुकूमत से, बाकी लोगों से तवक्को करती हैं और उनको हुक्म देती हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, कानून की नज़र में सब बराबर हो जाएं, अगर ये दुरुस्त है, जो कि है, और अदालतें कहती हैं और ठीक कहती हैं, तो फिर अदालतों को ये करना होगा। अब ये नई नज़ीर जो बनी है, इसमें यानी ये भी कभी हुआ है कि अदालत मुंतज़िर है कि एक बंदा, वो कोई भी है, ABCD जो भी है, कमर ज़मान होगा, कोई और होगा, वो बंदा बेसिकली तो मफरूर है, ये उसकी ज़मानत थी, वो मंसूख हो गई, अब वो अदालत में पेश नहीं होता, तो टिल देन वो मफरूरी का वो लेवल तो नहीं है जो क्रिमिनल मफरूर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अदालती मफरूर तो वह है। उस मफरूर ने एक बड़ी अदालत से ज़मानत लेनी है उस अदालत में पेश होने के लिए जिसने मंसूख किया, और उसके लिए बड़ी अदालत 7 या 5 दिन तक इंतज़ार करती है। हमें ऑनेस्टली, मैं बड़े भारी दिल से ये बातें कर रहा हूँ, हमें अपने इदारों पे बड़े दुख हैं, बड़ी तकलीफ़ें हुई हैं, लेकिन उनके साथ हैं। हमें अपने इदारों के अंदर रिफॉर्म्स करनी है। हम इसीलिए कहते हैं कि सियासत के अंदर भी सफाई होनी है, सियासी जमातों को भी अपने वतीरे दुरुस्त करने हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी खराबियाँ हो गई हैं जो दुरुस्त चाहिए, होनी चाहिए। हुकूमतों के वतीरे भी दुरुस्त होने हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस भी दुरुस्त होने हैं, लेकिन जजेस की तकर्रियों के तरीक़ा कार भी बदलने हैं, वो भी दुरुस्त होने हैं। किससे छुपा हुआ है कि क्या हो रहा है? सियासतदानों के तो कपड़े उतर रहे हैं, लेकिन कहां सिफारिशें नहीं चलती, क्या क्या नहीं होता। मैं जज साहबान से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि अदालत का एहतराम लोगों के दिलों में उनके फैसलों से होगा, उनके कंडक्ट से होगा, महीने अदालत के डंडे से नहीं। ये खौफ हो सकता है, एहतराम नहीं। आप एहतराम खो रहे हैं, आप डंडे से अपना खौफ पैदा कर रहे हैं। इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि क्या ये अदालत के लिए बेहतर होगा कि नहीं, या अपने फैसलों से काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें ये तवक्को है कि अब अदालतें इसी प्रेसिडेंट को, या कम अज़ कम ये अदालत तो कम से कम इस प्रेसिडेंट को फॉलो करेगी, बाकी अदालतें भी फॉलो करेंगी। अब देखते हैं, हमारे साथ तो हमेशा ही खैर इम्तियाजी सलूक रहा, लेकिन
اس امتیاز میں اب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے، ضروری ہے۔ وہ جو آنکھوں پہ پٹی بندھی قانون کی دیوی کھڑی ہوتی ہے، اس علامت کو یا تو ہٹا دیا جائے، اور اب تو کھلے عام سرے عام ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہم بھی غلطیاں کر جاتے ہیں، عدالتوں سے بھی ہو رہی ہیں، باقی جگہوں پہ اداروں سے بھی ہو رہی ہیں۔ اس کو روکنا ہوگا سب کو۔ اگر ہم اس وتیرے پہ چلیں گے تو پاکستان جس طرح ڈرفٹ ہو رہا ہے یہ نہیں رک پائے گا۔ اگر ہم سیاست کے اندر فاشزم کی اس روایت کو ختم نہیں کریں گے، جس کی معراج عمران خان نے آ کے قائم کر دی ہے، اگر یہ ختم نہیں کریں گے، یعنی کیا ہے، ذرا عدالت کو بھی غور کرنا چاہیے۔ جج صاحبان سے بھی بڑے ادب سے گزارش ہے، ذرا غور کیجئے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا، 5 دن تک میراتھن چل رہی ہے۔ ایک بندہ جو ملزم ہے اس کو ٹیلی ویژن سے اتنی تشہیر مل رہی ہے، اس کے پروگرام ہو رہے ہیں، اب وہ فلاں جگہ ہو گئے ہیں، اب گاڑی آ گئی ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب انہوں نے درخواست دے دی ہے، اور صبح سے شام تک میراتھن چل رہا ہے۔ جج صاحبان ٹائم دے رہے ہیں، پھر ٹائم دے رہے ہیں، پھر ٹائم دے رہے ہیں، اور پھر اتنا ٹائم مل جاتا ہے انہیں کہ وہ اپنے کارکنوں کو بلا کے ریلی نکال سکے۔ یہ کتنا انصاف ہے؟ اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے، ہم اس پہ ججمنٹ پاس نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ بہرحال تاریخ تو اپنی ججمنٹ پاس کرے گی، لوگ بھی کریں گے، ہم نہیں کریں تو بہتر ہے، عدالتیں خود دیکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست کی طرف جو غلطیاں ہیں ان کو دیکھیں، جج صاحبان اپنی غلطیاں دیکھیں، باقی ادارے، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، وہ اپنی غلطیاں دیکھیں۔ اس وقت پاکستان کو ہم مزید غلطیوں کا متحمل نہیں بنا سکتے۔ عدالتوں کے اندر ہونے والے کمنٹس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، عدالتیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ کمنٹس نہیں دینے چاہیے جج صاحبان کو، ان کو فیصلے دینے چاہیے، ان کو کیسز ہونے چاہیے۔ میں ان کو کوئی ہدایت تو نہیں دے سکتا، رائے ضرور دے سکتا ہوں، رائے دینا میرا استحقاق ہے، اس لیے کہ دنیا میں جج بولتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور فیصلے دیتے ہیں، اپنی کمنٹس نہیں دیتے، کیونکہ اس وقت عدالتوں سے نکلنے والی گفتگو جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے رکھتی ہے، اپنا وزن رکھتی ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن اگر کوئی مقدمہ مہینہ چلا، 10 دن چلا، 15 دن چلا، اور اس میں کمنٹری آتی رہی، اور کمنٹری اپنا نیگیٹو اثر چھوڑتی رہی، اور پھر اس پہ آپ دوست بھی، آپ کے ہاں بھی میڈیا کے اندر بھی بڑے کمال کے ہمارے ساتھی اپنے اپنے اینگل سے چیزوں کو کبھی کبھی بیان کر دیتے ہیں نا جی، تو پھر وہ بھی جو بیان کرتے ہیں شرلیاں، وہ کسی کے امیج کو ڈیمیج اور کسی کو تشہیر دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جج صاحبان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں ہمیں بھی دیکھیے، باقی چیزوں کے اوپر بھی دیکھیے، لیکن آپ بھی ذرا اپنے پہ بھی غور کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری گزارش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع ہو رہی ہے۔ خان صاحب تو بیلوں پہ بیلیں لیے جا رہے ہیں، جیل بھرو تحریک کرنا شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے جلدی اس پہ یو ٹرن ہو جائے گا۔ جیل بھرو کا شوق ہے، پورا کر لیجئے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جیل بھرو تحریک ہمارے جیسے سڑک چھاپ پولیٹیشن جو ہوتے ہیں نا، جن کو تاریخ میں ماریں پڑتی رہی ہیں اور عادی ہو جاتے ہیں، ہماری ذرا جلدیں موٹی ہو جاتی ہیں، یہ انہی کا کام ہے پولیس سے ڈنڈے کھانے کا۔ یہاں پہ بہت سارے سیاستدانوں کو تو یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے دھکا لگ گیا ہے، مجھے پولیس والے نے ہاتھ سے یوں پکڑ لیا ہے، تو ان کو نہیں پتا کہ اس کارزار سیاست میں اور ہمارے ملک کے اندر کیا کیا تباہیاں پھیری گئی ہیں۔ یہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں اور اب یہ ختم ہونی چاہیے۔ لیکن جیل بھرو تحریک کا بھی شوق پورا کر لیں۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں انڈیویجولی، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اکٹھے بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، پاکستان کے لوگوں غور سے سن لو، جب تک آپ دباؤ نہیں ڈالو گے،